السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس سلسلے کا آج 40th لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم پچھلا ٹاپک پاپولیشن کا جو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس میں اسپیسیفکلی جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہوگا وہ پاپولیشن پالیسی ہے. اب پاپولیشن پالیسی جو ہے اس کی ہمیں کیسے ضرورت پڑتی ہے، کیوں ضرورت پڑتی ہے، اور پاپولیشن پالیسی ہوتی کیا ہے، اور پاکستان میں اگر پاپولیشن کی پالیسی کوئی بنائی گئی ہے تو اس کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں، یہ آج کی ڈسکشن کے اہم نکات ہوں گے. Population policy is a formalized set of procedures to guide behavior. Formalized set of procedures means something which has been put in black and white. کنٹری کی لیول پر حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے وہ کیا اسٹریٹجی ہے، اور وہ اسٹریٹجی جو ہے گائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کس قسم کا پاپولیشن بیہیویئر چاہیے. مینس کہ بیہیویئر جو جنرل پالیسی کی اگر بات کرتے ہیں تو دیٹ پالیسی کوڈ بی فار اینی تھنگ. اٹ کوڈ بی پالیسی فار لیبر, it could be policy for education, it could be policy maybe for the development of the country. Policies ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں. براڈلی اسے ہم یہی کہیں گے کہ فارملی ہم نے یا ہماری حکومت نے کیا کوئی پروسیجرز لے ڈاؤن کیے ہیں ایز اے گائیڈ لائن، جن کے تحت ہم نے پھر کوئی پروگرام بناتے ہیں یا پلان بناتے ہیں فار دی امپلیمنٹیشن آف دیٹ پرٹیکولر پالیسی. اس جنرل کانسیپٹ کے حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں پاپولیشن پالیسی کی. پاپولیشن پالیسی کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹجی فار اچیونگ اے پرٹیکولر پیٹرن آف پاپولیشن چینج. اب اس میں پاپولیشن چینج کس قسم کی چاہیے، کیا گائیڈ لائن حکومت نے بنائی ہے، کیا اسٹریٹجی اس سلسلے میں بنائی ہے کہ ہم اپنے عوام کا جو بیہیویئر ہے جس کو ہم ریپروڈکٹیو بیہیویئر کہتے ہیں، ریپروڈکٹیو بیہیویئر وہ کس قسم کا چاہتی ہے. آبویسلی جب ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ہم اس کا پاسٹ دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں کیا ہو رہا ہے، یا موجودہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ٹرینڈ کیا ہے، اور اگر اسی ٹرینڈ کو ہم چلنے دیں تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے، نہیں سوٹ کرتا ہے، اس ٹرینڈ میں کیا کوئی تبدیلی لانی چاہیے تھی، اس ٹرینڈ کے بیسس کیا ہیں، اس کے کازز کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اگر ہم پاپولیشن پالیسی کی بات کر رہے ہیں تو وی وڈ بی لوکنگ ایٹ کہ ہماری پاپولیشن کا ٹرینڈ کیا ہے، اور یہ جو ٹرینڈ ہے پاپولیشن کا بڑھ رہی ہے یا اسٹیبلائز ہو رہی ہے، اس کے پچھلی دیکھیں، پاسٹ میں دیکھیں، اور پاسٹ کے حوالے سے پریزنٹ میں ہم آتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں. ان وجوہات کو ہم کچھ نہ کہیں، اس ٹرینڈ کو ہم کچھ چھیڑیں نہیں، تو یہ ٹرینڈ جو ہے ہمیں کہاں لے کے جائے گا، اس کے نتائج کیا ہوں گے. وہ نتائج جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں، ڈیزائربل ہیں. اگر ڈیزائربل ہیں تو ہم شاید اس ٹرینڈ کو کچھ نہیں کہیں گے، چھیڑیں گے نہیں. اگر وہ یہ ٹرینڈ اس قسم کے جو کانسیکوینسز نظر آتے ہیں تو وہ پھر ان کو چینج کرنا چاہیے. اگر وہ ہماری پسند کے مطابق نہیں ہے، ڈیزائربل نہیں ہے، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی لائی جائے، کہاں ہم کوئی چیز انٹروین کریں، کوئی انٹروینشن دیں. تو پھر یہ جو ٹرینڈ ہے بجائے اس کے کہ موجودہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے، پھر ہم اس کو
چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آلٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو دس از براڈلی اسپیکنگ what we talk about population policy. Obviously پالیسی ہم کیوں بناتے ہیں؟ پالیسی اسی لیے ہی بناتے ہیں کہ پاپولیشن کا ریلیشن شپ ہے, ویری اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ود دی سوشل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آف دی سوسائٹی. اس کا بہت بڑا ریلیشن ہے ود دی اکنامک ریسورسز آف دی کنٹری, کہ ریسورسز کتنے ہیں ان پاپولیشن اور ریسورسز میں, کہاں ہم بیلنس دیکھ رہے ہیں. کہ اگر مالتھس کی بات کریں تو ہی ٹاکڈ اباؤٹ دی فوڈ سپلائی اینڈ دی گروتھ آف پاپولیشن, ان میں کیا بیلنس ہے؟ از فوڈ سپلائی آؤٹ اسٹرپنگ دا پاپولیشن گروتھ, اور از پاپولیشن گروتھ از مور مچ ہائر دین دی ریٹ آف دی فوڈ سپلائی؟ اور اگر کہیں ان کا امبیلنس ہے تو اس وجہ سے وی کین ایکسپیکٹ اے پرابلم ان دا سوسائٹی. تو اینی گورنمنٹ, اینی سوسائٹی جو کہ فیوچر اورینٹڈ سوسائٹی ہے, اٹ ہیز ٹو لک ان ٹو دی ٹرینڈس ود رسپیکٹ ٹو دی گروتھ آف پاپولیشن. وہ ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن کی طرف بھی موو ہو سکتے ہیں, وہ ٹرینڈ پاپولیشن کا جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف بھی جا سکتا ہے, وہ ٹرینڈ جو ہے وہ پاپولیشن ایکسپلوژن کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو کیپنگ ان ویو دی ریسورسز آف دی سوسائٹی, جو حکومت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اینڈ آبویسلی اینی فیوچر اورینٹڈ گورنمنٹ, اینی فیوچر اورینٹڈ سوسائٹی اور اینی فیوچر اورینٹڈ پالیسی میکرز ہیو ٹو لک ان ٹو دی ٹرینڈس ان population growth. So when we are looking at the population policy, we will be looking at assessing the future population trend and then establishing a particular goal. تو اس طرح سے when we are looking at the population policy, تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بھئی ہر جو حکومت ہے, فیوچر اورینٹڈ حکومت پاپولیشن پالیسی کو سامنے رکھتی ہے. تو یہ پالیسی بناتے ہوئے ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں, دے ٹرائی ٹو میک این اسیسمنٹ اباؤٹ دی ٹرینڈز ان دا پاپولیشن, واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا future. Means keeping in view the birth rates and the death rates at the moment, and keeping in view the trends in the birth rates and the trends in the death rates, they try to make a projection of the growth of population in the future. کہ let's say کہ ہماری پاپولیشن اگلے 5 سال میں کیا ہوگی, 10 سال میں کیا ہوگی, اگلے 20 سال میں, 30 سال میں, by the end of the century یا middle of the century ہماری پاپولیشن اگر اسی حساب سے چلے تو اس کی کیا پروجیکشن ہے. اب پروجیکشنز میں کبھی ہم سلو گروتھ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں, کبھی ہم ادر فیکٹرز کو اس میں انکارپوریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں سلو گروتھ سے کیا ہوگی اور فاسٹ گروتھ سے ہماری پاپولیشن کیا بنے گی. تو ان پروجیکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے then we see that the government and in this policy try to set the goals. اور اس goals میں پھر دیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں کیا چاہیے. اس کو ریلیٹ کر لیجئے ہماری سوشو اکنامک گروتھ کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کہ اکانومی کی گروتھ کیا ہو رہی ہے, اس کے حساب سے پاپولیشن کی گروتھ کیا ہو رہی ہے. تو کہ کیا اکنامک گروتھ از مچ ہائر دین دی پاپولیشن گروتھ, اور اگر ہائر ہے تو پھر ہم شاید سمجھیں کہ بھائی وی آر آن دا سیف گراؤنڈ. ادروائز اکنامک ریسورسز اور پاپولیشن گروتھ کو سامنے رکھتے ہوئے وی ٹرائی ٹو سیٹ اپ دا گولز. یہی چیز اگر ہم ایک ڈایاگرام کی شکل میں دیکھیں تو وہ اس طرح نظر آتی ہے. لک ایٹ دس پاپولیشن چینج ایک فگر کی شکل میں, ڈایاگرام کی شکل میں. تو وہی آر فائنڈنگ کہ بھائی ایک ٹرینڈ پاپولیشن کا چل رہا ہے, اور وہ ٹرینڈ فار ایگزامپل ہمارے پاکستان کی بات کرتے ہیں
تو ہائی پاپولیشن گروتھ کی بات کر رہے ہیں, پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات کر رہے ہیں. وہ ٹرینڈ جو ہے اس کے ہم پھر کازز دیکھتے ہیں کہ کیا کازز ہیں, اور یہ اگر ٹرینڈ پاسٹ کا جو ہے یہ چلتا رہے گا تو دی پلانرز ٹرائی ٹو ویژولائز کہ ہماری پاپولیشن کیا ہوگی, اس کے فیوچر میں کیا ہوں گے, اور اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوں گے. کانسیکوینسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی وی آر لوکنگ ایٹ دی لائف اسٹائل آف دا پیپل, دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف دا پیپل. اس کانسیکوینسز میں اکنامک گروتھ کی بات آتی ہے, اس کانسیکوینسز میں اربنائزیشن کی بات آتی ہے, ان کانسیکوینسز میں دی پروویژن آف ہیلتھ سروسز ٹو دا پیپل ہے, ایجوکیشنل سروسز ٹو دا پیپل ہے, ہاؤسنگ سروسز ٹو دا پیپل ہے. تو اینی تھنگ وچ از ریلیٹڈ ود دی کوالٹی آف لائف, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرے گا تو اس میں پاپولیشن کی پروجیکشنز کیا ہوں گی, اور ان پروجیکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کنٹری کی اکانومی پہ کیا اس کا اثر ہوگا, لوگوں کی کوالٹی آف لائف پہ کیا اثر ہوگا, اور لوگوں کو ہم نے جو سروسز مہیا کرنی ہے حکومت نے ود رسپیکٹ ٹو دی ہیلتھ, ود رسپیکٹ ٹو دی روڈز, ود رسپیکٹ ٹو دی ہاؤسنگ, ود رسپیکٹ ٹو دی پورٹیبل واٹر, ود رسپیکٹ ٹو دی امپلائمنٹ, بے حساب چیزیں سامنے رکھتے ہوئے وی ٹرائی ٹو سیٹ دا گولز. اور یہ دونوں ہی باتیں ہیں کہ یہ پروجیکشن ہوگی, ہم کہاں پہنچیں گے, اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کے نتائج کیا ہوں گے. تو اگر یہ ہمیں جو کانسیکوینسز آف دی پاپولیشن ہیں یہ ڈیزائربل ہیں, ہمارے امنگوں کے مطابق ہیں, ہمارے کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں سپورٹیو ہیں, تو پھر ہم شاید ان ٹرینڈز کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر یہ ڈیزائربل نہیں ہے تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی انٹروینشن انٹروڈیوس کریں, کہیں نہ کہیں جو ٹرینڈ ہے اس کو ہم چینج کریں, اور یہ چینج اس طرح سے ہو کہ ہم کسی ڈیزائربل نتائج کی طرف پہنچنے کی کوشش کریں. نا لک ایٹ دس کہ اگر یہ ٹرینڈ ہمیں ٹھیک نہیں نظر آ رہا دین وی ٹرائی ٹو میک سم انٹروینشن, وی انٹروڈیوس سم فیکٹرز, اور وہ فیکٹرز جو ہیں وہ پھر ہمیں لے جائیں گے ڈیزائرڈ ڈیموگرافک رزلٹ کی طرف. اب یہاں پر صرف میں نے یہی کہا ہے ڈیزائرڈ ڈیموگرافک ٹرینڈ. ہمارے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ ہائی پاپولیشن گروتھ کا ہے. ہمارا جو یہ ٹرینڈ ہے پرابیبلی از ناٹ ان دا ڈیزائربل ڈائریکشن, کیپنگ ان ویو the socio-economic condition of the country or keeping in view the quality of life of the people. کسی اور ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی پاپولیشن گرو نہیں کر رہی اور وہ ڈکلائن ہو رہی ہے, تو ان کی انٹرونشن کسی اور طرح کی ہوں گی. وہ ملک جیسے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کی پاپولیشن گرو کر رہی ہے ان این انڈیزائربل وے, تو وہاں ہم کوشش کریں گے کہ اس پاپولیشن کی گروتھ کو کنٹرول کیا جائے, اس کو اسٹیبلائز کیا جائے. اگر وہ ملک ہے جہاں کے پاپولیشن آلریڈی ڈکلائن ہو رہی ہے تو ان کی جو پالیسی ہے دیٹ کوڈ بی ڈفرینٹ, ان کی انٹرونشن جو ہوں گی اس ٹرینڈ میں دیٹ کوڈ بی ڈفرینٹ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ ٹرینڈ جو ہے کسی ایک ملک میں وہ ٹھیک چل رہا ہو, تو مے بی دے وڈ لائک ٹو reinforce with such interventions which could help the people to continue with the kind of behavior which they are following. تو اس فگر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ملک ہے اس میں ہماری پاپولیشن کا جو ٹرینڈ ہے دیٹ از ہائی گروتھ ریٹ ٹرینڈ, which is considered not a desirable kind of trend. So اس
ٹرینڈ کو ڈیزائربل کانسیکوینسز کی طرف لانے کے لیے وی آر کنسیڈرنگ دیٹ سم انٹرونشنز ہیو ٹو بی انٹروڈیوس. تو اس طرح سے پاکستان نے اپنی پاپولیشن پالیسی 2002 جولائی 2002 میں انہوں نے دی, اور اس کی ہم پھر بات کرتے ہیں. لیٹ اس سی کہ آگے اس کے کیا ہے. تو پریزنٹ پاپولیشن سینیریو یہ ہے کہ دیر از اے پلنجنگ ڈیتھ ریٹ, برتھ ریٹ لیگنگ بیہائنڈ, اینڈ دیر از اے پاپولیشن ایکسپلوژن. یہ ساری بات وہی ہے جو ہم نے ڈسکس کی ڈیموگرافک ٹرانزیشن کی, کہ ارلیئر پرہیپس وی سی ان دا پاسٹ وی ہیڈ ہائی برتھ ریٹس اینڈ ہائی ڈیتھ ریٹس. The population was not growing because lots of people were born and lots of deaths occurred, and that is how the whole thing was neutralized, اور population کی growth جو ہے وہ بہت تھوڑی رہی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈیولپمنٹ ہوئی سوسائٹی میں, اکنامک کنڈیشنز میں امپروومنٹ ہوئی, ہیلتھ اینڈ ہیلتھ فیسلٹیز میں امپروومنٹ ہوئی, اس سینیٹیشن میں امپروومنٹ ہوئی. اس کا امیڈیٹ امپیکٹ جو ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا, امیڈیٹ امپیکٹ ہے اس کا ڈیتھ ریٹ پہ ہوا. تو ڈیتھ ریٹ اسٹارٹیڈ فالنگ, اور ہم نے دیکھا کہ برتھ ریٹ جو ہے دیٹ لیگڈ بیہائنڈ. اور آبویسلی وہ کانسیپٹ جو تھی آگبن نے دی کلچرل لیگ کی, اس کو یہاں اپلائی کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں that the two interrelated parts of the culture, which is the birth rate and the death rate, when they start moving or start changing at different rate, so one goes faster and the other one lags behind. اس میں ہم کلچرل لیگ کی بات کرتے ہیں. Obviously آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر کلچرل لیگ آتا ہے تو آگبن کے مطابق it leads to some kind of undesirable situations, some kind of disorganized kind of situations. اور وہ اس پاپولیشن کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہوا کہ برث تو بہت زیادہ رہیں, وہیں پر رہیں, ڈیتھ نیچے آ گئی, گیپ جو آیا, اس گیپ کی وجہ سے we see a population explosion in the country. Means کہ the rate of growth of population became explosive, it was very fast, اور it started taking over the economic growth, یا یوں کہیے کہ اکنامک گروتھ ہوئی اور اس کو نیوٹرلائز کرتی رہی یہ گروتھ آف پاپولیشن. آپ نے دیکھا پچھلے لیسنس میں کہ ہم نے امپلائمنٹ بہت انکریز کی, اس امپلائمنٹ کے ساتھ ایبسولوٹ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ گئی. ہم نے لٹریسی ریٹ انکریز کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے ملک میں الٹریٹ کا ایبسولوٹ نمبر بھی بڑھ گیا. اس کی بیسک وجہ جو ہے وہ ریٹ آف گروتھ ان پاپولیشن ہے. سو دس از ہاؤ وی سی کہ پلنجنگ ڈیتھ ریٹ نیچے آیا اور برتھ ریٹ وہیں ہوا. سو وی ہیو دس پاپولیشن ایکسپلوژن, اینڈ پاکستان از اسٹل in this period of demographic transition. اور اس ٹرانزیشنل پیریڈ سے ہم جب تک نہیں نکلتے ہماری پاپولیشن کی اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو ایفرٹ جو تھی یہ پاپولیشن پالیسی کو ویژولائز جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ we make an assessment, پریزنٹ سینیریو کیا ہے, یہ سینیریو اگر چلتا رہا تو کیا ہوگا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا اسیسمنٹ کی بات ہے, پروجیکشنز کی بات ہے. سو دس از ہاؤ وی سی کہ برتھ ریٹ از اسٹل ہائی, ڈیتھ ریٹ ہیز گان ڈاؤن, اور اس کے ساتھ پاپولیشن ایکسپلوژن کی بات ہم کر رہے ہیں. وٹ ڈو وی نیڈ؟ وی نیڈ پاپولیشن اسٹیبلائزیشن. اور پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کسے کہتے ہیں؟ وی آر لوکنگ فار ریپلیسمنٹ لیول. اور ریپلیسمنٹ لیول جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ٹی ایف آر, ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ جس کو کہتے ہیں, دیٹ شوڈ بی 2.1 برتھس پر وومن. اور اس وقت کیا ہے ہمارا جو ٹی ایف آر ہے دیٹس 4.1. تو وی آر لوکنگ فار پاپولیشن اسٹیبلائزیشن.
Population stabilization simply means that we look for a certain situation جہاں پر ایک کپل جو ہے, کپل سے مراد میاں بیوی, دو لوگ, they produce only 2 children. That's the replacement level, which means on the average there are 2.1 births per woman. اب میں نے 2.1 کہا, although couple کی بات کرتے ہیں تو وہ 2 ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہیں ڈسکس کی تھی کہ 2.1 ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹوٹل ویمن, اور ٹوٹل ویمن میں ہم ایسے بھی بات ہو سکتی ہے کہ مے بی سم ویمن ڈونٹ میری ایٹ آل, اور سم ویمن مے بی بیکاز آف سم بایولوجیکل ریزنس may not be able to produce a child. Therefore, rather than taking it as 2, we try to take it as 2.1. That is a replacement level. That's a stabilization. پاکستان کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ اس وقت جو حکومت کی فگرز بتا رہی ہیں that's about 4 or 4.1. اور 4.1 کی اگر بات کر رہے ہیں تو this is almost 2 times higher than the required TFR for purposes of replacement level. So that is desired, this is actual, this is the past trend, and that is the desired, اور اس کے اپنے consequences ہیں, اور ان consequences کو desired consequences achieve کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے کہا حکومت نے population policy کی طرف دیکھا, اور formally that has been put in place, and that was put in place in 2002, July 2002. اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ even if we reach the replacement level, population is again likely to continue to grow. Population let's say replacement level 2.1 اگر پہنچ بھی جاتی ہے تو اس میں یہ بات ہوگی کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک کیا کہتے ہیں سلوپ پہ ہم چل رہے ہیں, اور ایک ٹرینڈ جو بن گیا ہے اس ٹرینڈ کو روکنے کے لیے بہت وقت لگے گا. تو ایون ایف وی ریچ دا ریپلیسمنٹ لیول, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا وہ اسٹاپ ہو جائے گی. پاپولیشن گروتھ از لائکلی ٹو کنٹینیو, اور اس کو لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ پاپولیشن مومنٹم کا ہے کہ ایک جیسے رننگ سپیڈ پہ کوئی چیز جا رہی ہے اس کو رکتے رکتے دیر لگتی ہے. آپ بریک ضرور لگاتے ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس آپ آٹو کی بات کر رہے ہیں جس کو آپ بریک لگا رہے ہیں اس کو رکنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے, وہ کتنی سپیڈ سے چیز جا رہی ہے اسی حساب سے وی مائٹ بی کیلکولیٹنگ دی ٹائم ٹو کم ٹو اسٹاپ. یہ پاپولیشن گروتھ جو ہے یہ بھی ایسے ہی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اور یہ ٹرینڈ اگر ہم 2.1 پہ پہنچ بھی جاتے ہیں, ریپلیسمنٹ لیول پہ پہنچ بھی جاتے ہیں, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ امیڈیٹلی کوئی گروتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا وہ بند ہو جائے گی. تو یہ جو ٹرینڈ ہے جس کو ہم پاپولیشن مومنٹم کی بات کرتے ہیں دیٹس گوئنگ ٹو کنٹینیو, اور اس کے اپنے ریزنز ہیں. اس کو ہم پاپولیشن مومنٹم کہتے ہیں جیسے کہ میں نے لفظ بولا, ٹینڈنسی آف پاپولیشن سائز ٹو انکریز فار سم ٹائم ایون ایف دا TFR equals 2, and that may continue for 3 decades. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کہ looking at the population structure, age structure of the population, we see that 43% of the population is under the age of 15. These are the young people. Now these young people are going to enter in the reproductive period, and when they are entering the reproductive period, even if each couple produces 2 children or each woman produces 2 children, so
اس کا جو ہے نا گروتھ جو ہے وہ ابھی چلے گی. اینڈ اٹ از ایسٹیمیٹڈ دیٹ population momentum might continue for 30 years, for three decades. اس لیے کہ یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں بڑے ہو رہے ہیں, ٹین ایج میں پہنچیں گے. obviously they are going to enter into the wedlock. That's the human resource of the country. تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ even if we reach the replacement level, ان بچوں کی وجہ سے جو اس وقت بچے ہیں who are likely to be adults in the next let's say 10 years, تو یہ جو ہیں they are going to continue with the population momentum. They are going to be instrumental in the continuation of the population momentum for next 30 years. Now, as I have already said, the TFR is falling. Is it the result of the development? اس میں 3-4 چیزیں آتی ہیں. Motives of the people, reaching the services, and then as a result of the population policy. So TFR is falling. Why is that total birth rate is total fertility rate is falling? Is it the result of development? Obviously, when people have improve upon their quality of life, if they move up in the hierarchy of social stratification, there is social mobility, then they try to have less number of children. اس کی کئی فورسز اس میں نظر آتی ہیں. So if people are motivated to improve their, let's say, occupational status, the income status, then in many cases, let me say a few things on that. For improving the status of a person or for having a social mobility, people have to go for education. They have to improve the quality of education. They have to improve the level of education. And when they are improving the level of education, they might postpone many things. اور اس postponement میں سب سے پہلی چیز جو ہم postponement کی طرف دیکھتے ہیں, they postpone what you call the getting married. Okay جی, first we finish the education, first we improve the educational levels, then we get a good job, and then perhaps we think of entering into the wedlock. And obviously, if people start looking in that kind of framework, the age at marriage goes up. And if the age at marriage goes up, we see that there is a reduction in the reproductive period. جہاں پہلے اگر ان کی شادی 16 سال میں ہوتی ہے اور ریپروڈکٹیو پیریڈ گوز اپ ٹو 49, یہ ہوئی بات. اگر 16 سال کی بجائے اگر ان کی شادی 26 ایئرز میں ہوتی ہے, دے اسپینڈ لیٹس سے 15 ایئرز ان اسکولنگ, تو آبویسلی یہ ریپروڈکٹیو پیریڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. 10 سال کا پیریڈ اگر کم ہوتا ہے تو اس میں ان کی جو نمبر آف چلڈرن وچ آر بورن اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. نہ صرف کہ ریپروڈکٹیو پیریڈ کم ہوا, یہ لوگ جن کا ریپروڈکٹیو پیریڈ کم ہوا ان کی تھنکنگ میں فرق آتی ہے, ان کی پھر موٹیویشن میں فرق آتی ہے. دے آر ناٹ سمپلی دیٹ دے ہیو انٹرڈ این آکیوپیشن, دے آر گوئنگ ٹو میک اٹ ایز اے کریئر. یہ لوگ جو ہیں دین دے would like to see that their children also are highly qualified, educated. They would like to rear them as a quality human resource. ان کو نہ صرف کہ اسکول سے پہلے ان کی تربیت, ان کی جو ہے ڈیولپمنٹ جو ہے ان کی گروتھ میں, they try to provide the best possible sources or resources. Then they would like to send them to best possible educational institutions, keeping in view their resources. اس طرح سے یہ بات میں نے ایک کسی اور انداز سے پہلے کہی تھی. اس طرح سے this couple is spending, or couples like that are spending lot of money on the grooming of their children, on the education of their children.
تو اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو بچے ہیں دے آر دی کنزیومرز آف دی انکم, اور کنزیومرز آف دی انکم کی بات کر رہے ہیں, دین دا پیرنٹس آر لائک ٹو groom quality human resource rather than quantity in terms of quantity with respect to the number of children. تو یہ ٹرینڈز جو چلتے ہیں, اس قسم کی جو موٹیویشنز آتی ہیں, وہ موٹیویشن آبویسلی اکانومی کی چینج کے ساتھ آتی ہے. رورل سوسائٹی سے اربن سوسائٹی کی طرف آتے ہیں تو یہ موٹیویشنز ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آکوپیشنل چینجز آتی ہیں تو اس کے ساتھ لوگوں کی ایسپریشن چینجز آتی ہیں, نالج میں فرق پڑتا ہے. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دا چینجنگ موٹیویشنز. اس کے مقابلے میں ایگریکلچرل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں. پیرنٹس میں ناٹ ہیو ٹو اسپینڈ ایکسٹرا اماؤنٹ آن دیئر ٹریننگ جو ان کی ہے وہ ایکسپیرئنس ہے, پیرنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ٹریننگ ہو جاتی ہے. یا لوور کلاس کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی دا چلڈرن آر کنسیڈرڈ ایز انکم جنریٹنگ کائنڈ آف یونٹس, تو اس میں پھر وہ دے وڈ لائک ٹو ہیو مور چلڈرن. تو دس از ہاؤ دی موٹیوز چینج. ان کی موٹیو کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ جو موبلٹی اورینٹیڈ لوگ ہیں اربن سوسائٹی کی طرف جو موو کر رہے ہیں, جن میں ایجوکیشن آ رہی ہے, ان کی موٹیویشن could be different. And because of these motivations, they try to reduce the size of their families. So, ڈیولپمنٹ کے ساتھ موٹیویشن میں فرق آئے گا. جب موٹیویشن کی بات کر رہے ہیں تو obviously they will be looking for the supply of services, وہ services which could be instrumental in the planning of the families, in controlling the size of the families. وہ services جو ہیں ہماری حکومت جیسے پرووائڈ کر رہی ہے ان ویلفیئر سینٹرز کے حوالے سے, یا ہاسپٹلس میں مہیا کی جا رہی ہیں, یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت اس قسم کی سروسز مہیا کی جا رہی ہیں. تو بیکاز آف دس ڈیولپمنٹ وی فائنڈ چینج ان دی موٹیویشنز آف دا پیپل, اینڈ بیکاز آف دیٹ موٹیویشن people look for the services. Not only they look for services, they try to utilize those services and they try to plan their families in view of the resources. اور یہی سارا سینیریو جو ہے ہم پاپولیشن پالیسی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حکومت از trying to encourage the people to plan their families according to their resources. تو اس کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ حکومت نے بنائی ہے. So this is what is the present kind of situation. Now when we are looking at the population policy, جس کی میں نے بات کی کہ جولائی 2002 میں یہاں انٹروڈیوس ہوئی, it was published at that time, تو اس کا ویژن کیا ہے؟ اس پاپولیشن پالیسی کا فیوچر میں جو the government is looking for population stabilization, when it thinks that given the trends, given the resources, given the efforts, ہم یہ کب تک پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کریں گے یا ہو سکے گی ہمارے ملک میں. ویژولائزیشن, ویژن یہ ہے کہ وی آر لائکلی ٹو ہیو اٹ بائی دا ایئر 2020. پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ پاپولیشن اسٹیبلائزیشن, obviously population stabilization means that we will be reaching a replacement level. We are looking for a TFR of 2.1 اور ابھی تو 4.1 ہے, بٹ جو ایفرٹس ہماری چل رہی ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے we expect, or the government expects, that the population of Pakistan is likely to stabilize by the year 2020. اب اس پاپولیشن کے گولز کیا ہیں؟ اب گولز میں
attain a balance between resources and population within ICPD paradigm, promote family planning as entitlement and as voluntary choice, and reduce population momentum. اس میں ایک لفظ آ گیا آئی سی پی ڈی. آئی سی پی ڈی مینس انٹرنیشنل کانفرنس آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ. یہ 1994 میں ایک کانفرنس ہوئی کائرو ان ایجپٹ. تو اس میں بہت ساری این جی اوز نے پارٹیسپیٹ کیا, بہت ساری ویمن نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. تو اس میں بات یہ بیسک جو ہوئی کہ پلاننگ جو ہے, پلاننگ آف دی فیملی جو ہے, اٹ ہیز ٹو بی ٹیکن ایز اے رائٹ آف اے پرسن. لیٹ دس ناٹ بی انفورسڈ آن دا پیپل. اور جب ہم پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں اور آئی سی پی ڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو وی آر ایکچولی لوکنگ ایٹ دی رائٹس آف دی انڈیویجولس. اور وہ رائٹ کپل کا رائٹ ہے, وہ رائٹ جو ہے ہسبینڈ کا رائٹ ہے, وہ رائٹ جو ہے وہ وائف کا رائٹ ہے. اور سنس دی وومن از دی privileged individual who could produce the child. Now let that اس کانفرنس میں یہ بات ہوئی کہ that has to be the right to be exercised by this woman. اور یہ رائٹس کے حوالے سے بات جو انہوں نے وہاں ڈسکس کی, تو اس میں بات آ رہی تھی ان فیکٹرز کی which affect the reproductive behavior of the people. ان reproductive behavior میں سب سے پہلا جو ایک فیکٹر یا امپورٹنٹ فیکٹر, پہلا تو نہیں کہہ لیجیے, اہم جو فیکٹر جو اس پہ افیکٹ کر رہا ہے وہ ایج ایٹ میرج کی بات ہم کرتے ہیں. Now has a woman any say with respect to the age at which she would marry, or is this decision taken by somebody else, the parents or some other people, other menfolk in the society? So they try to emphasize on the right of this woman, not only when she is going to marry, but also whom she is going to marry. When is she going to marry and whom is she going to marry, and then whether she is going to have a child or not going to have a child, or how many children she wants to have. These are some of the rights which were discussed, and this is how people look at that. Let these things not be enforced on this privileged person who can produce a child by others. That is, میرج کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد پھر بچوں کی بات بھی ہو رہی ہے. کس کو وہ شادی کر رہی ہے, کس عمر میں کر رہی ہے, بچے شادی کے فوراً بعد شی وانٹس اٹ, اور اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو دیز ور سم آف دی رائٹس وچ ور ڈسکسڈ. اس کے بعد اگلی جو بات آ رہی ہے کہ فیملی پلاننگ کی بات کر رہے ہیں. لیٹ دیٹ بی اے والنٹری تھنگ. Let it not be something which is forced on the individuals, whether this is by the men or by the women. تو اس حوالے سے اگلے رائٹ کی بات آئی کہ فیملی پلاننگ از آلسو اے والنٹری, اور ایک والنٹری ہے اور ایک ڈسیشن ہے. پروز اینڈ کونس کی بات ہے, پلس مائنس کی بات ہے. اس کا فائدہ نقصان دیکھنے کے بعد the decision has to be taken by the couple, and particularly the consent of the lady has to be there. So when is she going to have the child? How many children is she going to have? How much is the spacing going to be between the two births? I think these were some of the things which were discussed in this particular کانفرنس. اس میں ایک جو فیملی پلاننگ کی بات بھی اگر کریں تو اس میں ایمفیسس جو ہے وہ کافی فرق ہو گیا. not purely on family planning, it was more on the reproductive behavior. اور reproductive behavior کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی جن کی میں نے ابھی نشاندہی کی
کہ whom are you going to marry, when are you going to marry, whether you are going to marry or not going to marry. And then صرف فیملی پلاننگ میں یہی ہے کہ بھئی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بچے کم پیدا کرو. نہیں, there are many people, many women who may have other kinds of difficulties, particularly with respect to the barren women who are unable to produce a child. They are also looking for help. تو وہ چیزیں بھی اس میں انکارپوریٹ کی گئیں. تو اس میں پروموٹ فیملی پلاننگ ایز این انٹائٹلمنٹ اینڈ ایز اے والنٹری چوائس. پروموٹ فیملی پلاننگ ایز این انٹائٹلمنٹ. It is a privilege of the people. It's an entitlement. That entitlement means anybody who is looking for help should get help. اب جب میں انٹائٹلمنٹ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تھوڑی سی ایک اور بات آئی, وہ ہے کہ یوتھ کی بات آ رہی ہے. اب یوتھ نیڈ گائیڈنس, کاؤنسلنگ. اور پہلے اگر بات کر رہے ہیں کہ یوتھ, ہر جو یوتھ ہے may not be a married person, but before they get married they need counseling, then they might be in need of guidance. تو ان کو ہم پرے کر دیتے ہیں simply because کہ they are not married people. تو یہ یوتھ کا جو ایلیمنٹ تھا یہ بھی اس کانفرنس میں بڑا اسٹرانگلی ڈسکس ہوا, جس میں کہا گیا کہ نو, they are to be guided, they are the future parents, and rather than they should get information from the wrong sources and getting the wrong information, why not they be provided a good counseling by the professionals. And اس میں پھر اور باتیں, ان کی پرائیویسی کی بات ہے, اور whether we provide information at the health center or some other place, ان کے لیے separate جگہ رکھتے ہیں یا کیا. So all these things were part of that. And ultimately کیا تھا, reduce the population momentum. کہ ہمارا جو جس اسپیڈ سے ہم پاپولیشن ہماری بڑھ رہی ہے, اور جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایون ایف وی ریچ دا ریپلیسمنٹ لیول, دیٹ مومینٹم ہیز ٹو بی ریڈیوس رادر دین جیسے کہ پروجیکٹڈ ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک 30 years ٹو اسٹاپ دیٹ. جو مومینٹم ہے, جو جس رفتار سے بڑھ رہی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک 30 years. ہاؤ ڈو وی ڈو دیٹ؟ تو اس کو کرنے کے لیے, اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اور لوگوں کو ایز اے والنٹری کائنڈ آف اپروچ فار دی اڈاپشن آف پلاننگ دا فیملیز اینڈ دین ایز اے رائٹ, یہ ساری چیزیں اس میں آئیں. آبجیکٹیوز کو ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں, ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں. یہ پاپولیشن کی پالیسی جیسے میں نے کہا کہ 2002 میں آئی, تو اس میں شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز میں بات صرف یہ تھی کہ بھائی وی وانٹ ٹو ریڈیوس دا پاپولیشن گروتھ, اور پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ ہم نے ریڈیوس کرنی ہے, برنگ دا برتھ ریٹ ٹو 1.9 بائی دا ایئر 2004. اور اسی طرح جو ہے ٹی ایف آر دیٹ ہیز ٹو بی براٹ ڈاؤن, اور وہ ٹی ایف آر جو ویژولائز کیا گیا تھا اس پاپولیشن پالیسی میں 2002 میں, گورنمنٹ کی اسٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ دوز شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ. دا گروتھ ریٹ جو کہ اسٹیپولیٹڈ تھا برتھ ریٹ کے حوالے سے, وی ہیو ریچ دیٹ. اسی طرح پاپولیشن کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ بھی 1.9 کی بات کر رہے تھے, تو دیٹ ہیز بین اچیوڈ. دین وی لک فار سم تھنگ وچ از اے لانگ ٹرم. لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وی آر لوکنگ ایٹ یونیورسل ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ میتھڈز بائی دا ایئر 2010, اور بائی دا ایئر 2020 reduce the population growth rate to 1.3% and reduce TFR to 2.1. دو ڈیٹس یہاں بڑی اہم نظر آتی ہیں, 2010 and 2020.
2010 اس حوالے سے اہم نظر آتی ہے کہ if we expect that the people should stabilize, should have produced only 2.1 children per woman, تو اس سے we got to provide them services. کہ یہاں پر جیسے کہ ہم نے پہلے فگرز دیکھیں کہ پاکستان میں اویئرنیس اباؤٹ فیملی پلاننگ بہت زیادہ ہے، 96% سے بھی زیادہ. ویئر ایز اگر ہم سروسز کی بات کرتے ہیں، یوٹیلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اباؤٹ 34% کی بات کر رہے ہیں. اب یہ جو گیپ ہے، یہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ان کی باقی وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سروسز ہیں وہ ہر جگہ پر اویلیبل نہیں ہیں. تو اس پالیسی میں اٹ از بینگ اسٹیپولیٹڈ دیٹ بائی دا ایئر 2010 each and every person, each and every couple is likely to have an access to these facilities. Means the facilities are likely to be provided, let's say, at the doorsteps of the people. اس کے طریقے کیا ہیں؟ وہ ہم ہیلتھ سینٹرز سیٹ اپ کر کے کر رہے ہیں، یا موبائل یونٹ کے حوالے سے کر رہے ہیں، یا گاؤں میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اس کے اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں، پروسیجر کیا ہو سکتے ہیں، اس میں پلاننگ کیا ہو سکتی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ ون. بٹ دی پالیسی از، دا گول از، جو اس میں سیٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ دیر از گوئنگ ٹو بی یونیورسل ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ سروسز. اور میں نے تو فیملی پلاننگ کا لفظ یوز کیا، اس کو اس کانفرنس کے حوالے سے اگر میں چینج کروں تو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز کی بات کر رہے ہیں. پیپل شوڈ ہیو ایکسیس ٹو the services with the help of which they could plan their families, which is going to be instrumental with respect to controlling the size of the population. تو دوسری جو بات ہے اس میں، اس گول کی لانگ ٹرم گول میں، وہ وہی ہے کہ بائی دا ایئر 2020 our birth rate has to come down to 1.3. اس وقت گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو برتھ ریٹ ہے دیٹس 1.9، اٹ ہیز ٹو کم ڈاؤن ٹو 1.3. اور اس کے ساتھ جو ہمارا ٹی ایف آر ہے دیٹ ہیز ٹو بی 2.1 which means a replacement. So what is stipulated in this population policy as a long term goal is کہ ہم by the year 2020 we will be reaching the replacement level، یا اس کو آپ کہہ لیجئے stabilization. جیسے کہ میں نے پہلے کہا، stabilization is a good goal, although stabilization is not the end of the whole story، کیونکہ stabilization کے بعد بھی momentum جو ہے that's going to continue. So these are the long term goals. اب ان لانگ ٹرمز گولز کو اچیو کرنے کے لیے obviously the policy is going to talk about some of the strategies, some of the procedures, and what could be those procedures. Let's look at those procedures. These strategies include number of steps. ان steps میں چند ایک salient steps کی بات کرتا ہوں، اور ان میں پہلا جو ایک ہے ایڈوکیسی کیمپینز کی بات کر رہے ہیں، دوسرا انکریز ان اونرشپ ہے، تیسرا ریڈیوس ان میٹ نیڈ فار فیملی پلاننگ، چوتھا بلڈ پارٹنرشپس، پانچواں ہارنیس میل سپورٹ، اینڈ اس کے بعد جو اگلا ہے دیٹس انشورنگ دی پاپولیشن ایجوکیشن. Obviously we are talking about the advocacy campaign. Advocacy for the adoption of those measures with the help of which people could plan their families. And جیسے کہ پہلے کہا، planning is voluntary. Also planning might be the right of every woman, every man. So that's the advocacy for planning the families.
اب اس میں ایڈوکیسی جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن نہیں کر سکتی، حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں کر سکتا. تو دیٹ ہیز ٹو بی اونڈ بائی ناٹ اونلی ون ڈپارٹمنٹ جس کو ہم پاپولیشن ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ دیٹ اونرشپ جو ہے ایک تو گورنمنٹ کی اونرشپ ہے، پھر وہ اونرشپ جو ہے ہیز ٹو بی شیئرڈ ود ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل، جن کو ہم لائن ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. پاپولیشن ہے تو ساتھ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ لیبر فورس جو ہے دیٹس آلسو دے آر دا ینگ پیپل، they are married people, they are in the reproductive period, they are the people who are to be motivated, they are the people who are to be provided these services. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ شیئرنگ ود ادرس ایز ویل، اور پھر اگلی بات ہوئی کہ یونیورسل ایکسیس کی بات کر رہے ہیں کہ the services has to be available. اب we are not forcing anybody, but services should be available. Anybody voluntarily who wants to use it or taking it as one's right, the services should be provided to the person. As a right کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ پہلی بات جو میں نے یوتھ کی بات کی، اس کانفرنس میں یا اس میں خاص طور پہ بات آئی کہ the youth also have the right to get the guidance and counseling with respect to the reproductive behavior. تو they are also to be provided the services. اور ایک جو بہت اہم چیز ہماری سوسائٹی میں جو ہے کہ ہمارے ہاں ڈسیشن میکنگس جو ہے موسٹلی آر میڈ بائی دا مین فوک. دیئر فور اس پالیسی میں ایک جو اسٹریٹجی دے رہے ہیں، اہم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں، وہ ہے انوالومنٹ آف دی میلز ان دا ہول پروسیس، ان دا ہول اپروچ. کہ اگر ہم میل کو انوالو نہیں کریں گے تو ہمارا ڈسیشن میکنگ اگر پیٹریارکل سوسائٹی میں از اونلی بائی دا مین، تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. تو اس کی ایڈوکیسی کی بات کر رہے ہیں تو میلز ہیو ٹو بی میڈ پارٹ آف دی ہول آف دی اپروچ. اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن جب تک ہم نہیں دیں گے یہ ہمارا کام کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ ریپروڈکٹیو بیہیویئر کی جو انفارمیشن ہے دیٹ ہیز ٹو بی پرووائڈیڈ تھرو دی ایجوکیشنل سسٹم ایز ویل، اینڈ دیٹس واٹ یوزلی از کالڈ اے پاپولیشن ایجوکیشن. سو آر وی میکنگ پاپولیشن ایجوکیشن ایز پارٹ آف دا ہول سسٹم؟ یس، اس پاپولیشن پالیسی میں اس کے اوپر بھی ایمفسائز کیا گیا. تو اس طرح سے آج کی جو ڈسکشن تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پاپولیشن کا ٹرینڈ ہے وہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں ڈسکس کیا، وتھ فیکٹس اینڈ فگرز ڈسکس کیا. تو وہ پاپولیشن کا ٹرینڈ جو ہے اس کا فیوچر امپلیکیشنز کیا ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی. اینڈ آبویسلی ایک ٹرینڈ جو ہمیں نظر آیا وہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو پاپولیشن جو ہے وہ گرو کرتی رہے گی. اگر پاپولیشن گرو کرتی رہی تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ڈیزائریبل کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کی طرف جانے کے لیے وی ہیو ٹو انٹروین اینڈ سی دیٹ دس ٹرینڈ چینجز. اور اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کے لیے حکومت نے پاپولیشن پالیسی دی 2002 میں، اور اس پالیسی کا ویژن وہ یہی ہے that we are looking for stabilization of population by the year 2020. We are looking for TFR of 2.1 and we are looking for population growth جو ہے by the year 2020 at 1.3. یہ ساری پاپولیشن پالیسی کا حصہ ہے، اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجی جو بنائی گئی ہے that has to involve other line departments, other civil society organizations and particularly the menfolk. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، باقی نیکسٹ ٹائم. السلام علیکم.